الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمن آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جب کسی بھی معاشرے میں کوئی برائی بہت زیادہ پھیل جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس برائی کے برعکس اچھائی کو بے وقوفی اور نادانی اور غلط سمجھنے لگتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، حق تلفی، لوگوں کا مال کھا جانا، یہ بہت عام ہو گیا۔ جب شعیب علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ غلط کام ہے اور مال ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، پورا حق ادا کرو۔ تو قوم نے جواب دیا، کیا صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز، تمہارا دین ہمیں اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے مال میں کچھ کر بھی نہیں سکتے، یعنی ہماری مرضی ہم ناپ تول میں کمی کریں، اس میں کیا برائی؟ اور فرمایا اور کہنے لگے کہ انکا لانت الحلیم الرشید، کہ تمہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں تم تو سمجھدار آدمی ہو، معاذ اللہ تم یہ ناسمجھی والی بات کیسے کر رہے ہو؟ مطلب یہ کہ معاشرے کی اصلاح اور صحیح طرف جانا اور مال حق کو پورا ادا کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، گویا کہ ان کے نزدیک بے وقوفی بن گیا تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے نزدیک سچ بول دینا، ایمانداری کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ بے وقوفی بن گئی ہے۔ معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ اب جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا کوئی، غلط بیانی کو غلط بیانی نہیں سمجھتا کوئی، اس کے صحیح ہونے کے لیے اپنے دل کو بھی مختلف، ہاں ایسے ہی تو ہے، ایسے ہی تو کہا تھا، ایک ہی بات ہے، یوں کہہ لے یا یوں کہہ لے، اس کے صحیح ہونے کے لیے دل کو تسلی دیتے ہیں، اس کے صحیح ہونے کے لیے ہم اپنا دل کو ہیلا بیان کرتے ہیں کہ نہیں ایسے ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں اتنا شدید جھوٹ ہو کے پھیل چکا ہے کہ آدمی بولتا رہتا ہے سارا دن، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اسی وجہ سے ہمارے سارے معاملات خراب ہیں۔ سارے معاملات کی فساد کا جڑ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی حاصل کر لو۔ تقوی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، گناہ کرنے سے بچنے کا، یا گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اس گناہ کا جواب دینا ہے، یہ سوال ہوگا مجھ سے، یہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کرو، سچ بات کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکے دھڑی سے بات نہ کرو۔ جب تم وقولوا قولا سدیدا پہ عمل کرو گے، یعنی جب سچ بولو گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات اللہ صحیح کر دے گا، تمہارے سارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس کا اجر یہ ملے گا، یا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی آدمی سچ پر آ جائے گا تو دنیا کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر اس کو گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ یہی تو چیزیں دو، دنیا بن جائے، آخرت بن جائے، اور کیا چاہیے آدمی کو؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہے۔ دنیا صحیح ہو جائے، آخرت صحیح ہو جائے، یہ دو چیزیں انسان کی ہیں، اسی کے لیے ساری کوشش ہے۔ تو اللہ فرمانے ایک کام کر لو تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے، اسی مصیبت کی وجہ سے آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں، آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، آج ہماری کسی بھی چیز میں اچھائی، خوشی، برکت، کتنی بھی خوشی کا موقع ہو، دل کو اطمینان نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیعان اذا تبايعا، جب دو خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں،
والصدقہ، اور سچ بول دیتے ہیں. خریدنے والا بیچنے والا سچ بول دیتا ہے. خریدنے والا بولتا ہے میں اس وقت آپ کو پیسے دوں گا، اور سچائی کے ساتھ بولتا ہے، دیانتداری کے ساتھ میں واقعتاً اس وقت دے دوں گا. اور بیچنے والا بتا دیتا ہے بھائی یہ مال اس نمبر کا ہے، یہ مال 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، سب چیزیں اس کو واضح کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں، ان کی تجارت میں، ان کے معاملے میں برکت ڈال دیتے ہیں. اب چاہے مال کمایا تھوڑا کیوں نہ ہو اس نے، چاہے اس نے نفع تھوڑا کیوں نہ لیا ہو، اللہ کی طرف سے اس میں برکت آ گئی. اور برکت کیا ہے؟ لیس لبرکتی نہایہ، میری طرف سے جو برکت آتی ہے حدیث قدسی ہے کہ اس کے اندر کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کی کوئی، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز. برکت وہ چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس وَإِن كَذَبَ، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بول دیتے ہیں، بیچنے والا مال 2 نمبر 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتا ہے، یا کوئی اس کے اندر نقص ہوتا ہے وہ چھپا کر کہتا ہے نہیں ایک بالکل بہترین کوالٹی کا مال ہے، یہ فلاں جگہ کا مال ہے، یہ تو جو ہے وہ امریکہ سے آیا، یہ جاپان کا بنا ہوا ہے، یہ ادھر کا تائیوان کا بنا ہوا ہے، اور وہ کہہ کے اس کو بیچ دیتا ہے. ہماری زبان، آپ کی زبان میں کہتے ہیں اس کو چپکا دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور خریدنے والا کیا کہتا ہے؟ سوچتا ہے کہ ہاں میں آپ کو 3 دن میں آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں میں، اور نیت ہوتی ہے 1 ہفتے تو نکال ہی لوں گا میں اس کو، اور سوچتا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے ٹرخا کر وقت اور زیادہ مانگ لوں گا، لے لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محقت برکت بیعہما، ان کی خرید و فروخت میں جو بھی برکت ہوتی ہے وہ مٹا دی جاتی ہے. اب اس کو برکت نہیں حاصل ہوگی، نفع تو حاصل ہو گیا، چاہے اس نے 1 روپے کے بجائے 2 روپے کما لیے، 100 کے بجائے 200 بنا لیے، لاکھ کے بجائے 2 لاکھ بنا لیے، لیکن اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کی برکت ختم، اس کی زندگی سے چین ختم، اس کی خریدنے والے کو خریدنے کا فائدہ نہیں، بیچنے والے کو بیچنے کا فائدہ نہیں. جب اس کا فائدہ ہی ختم ہو گیا، ظاہری اعتبار سے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا فائدہ ہو گیا، اور اصل میں اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غیب تو اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اور اسی پہ ہمارا یقین ہے کہ ساری چیزیں صرف ظاہری اسباب پہ نہیں چلتی، ایک غیب کا عالم چل رہا ہے جو ہماری ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہماری کاروبار کو تباہ کرتی ہے، ہماری زندگیوں کو تباہ کرتی ہے. ہر چیز میں ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایسا ہو گیا ہے جیسے آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے، اس کو آتا ہی نہیں کاروبار. یہ صرف کاروبار کی حد تک نہیں ہے، ہر چیز میں ہے. آپ کسی کو وقت دیتے ہیں 5 منٹ میں آتا ہوں، 10 منٹ میں آتا ہوں، میں آپ کو کل فلاں وقت میں ملوں گا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت یہ نہیں پہنچ سکتا، آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں. ایک سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ خلاف واقع بات ہے. نمبر 2، آپ نے اس سے وعدہ کیا جس کا آپ نے پہلے سے جو ہے وہ وعدہ کر کے توڑ دیا، یا پہلے سے توڑنے کا ارادہ ہے، اور جب وقت آئے گا نہیں پہنچیں گے، وعدہ خلافی ہو گئی، وعدہ ٹوٹ گیا. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم اس کو تصور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری اماں نے مجھے بلایا کہ تعال اوتی کی شیئن، بچے آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ماں عورت 3 تو ہوتی آؤ، کہ تو کیا دینا چاہتی ہے اس کو؟ تو انہوں نے ہاتھ کھول کے دکھایا کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں وہ دینا چاہتی ہوں. فرمایا کہ لم توتی شیئن، اگر اس کو کچھ نہ دیتی تو کتبت علیک کذبۃ، تیرے اوپر جھوٹ لکھ دیا جاتا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، سوالات صحابہ نے کیے، ہمارے سوالات تو عجیب ہی ہوتے ہیں، وہ ہماری آخرت تک، قیامت تک کے لیے سوال کر کے چلے گئے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرمائیں کہ ہمیں کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا، کوئی چیز لینے کا، یا کسی بھی چیز کے بارے میں دل چاہ رہا ہوتا ہے. ان احدانا لتشتہی شیئا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کر لیں، یہ لے لیں، یہ کھا لیں، لیکن سامنے والا کچھ پوچھتا ہے تو ہم کہتے تھے لا اشتہی، ہمیں نہیں چاہیے یہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا. تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الکذب کذب، بے شک جھوٹ جھوٹی ہے، والکذیبۃ کذیبۃ، چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ ہے. یہ نہیں سمجھو کہ میں نے یہ بول دیا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ کچھ اور جملہ بول دیں. آپ یہ نہ بولیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ یہ نہیں بولیں کہ میں جو خلاف واقع بات کر دی وہ جھوٹ ہو گیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. پھر چند گناہوں کو گنوایا اور آخری میں فرمایا الا وقول الزور، سب سے اہم بات
سنو سب سے اہم بات فرمایا سنو سب سے اہم بات اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سنو سب سے اہم بات یہ ہے. سب سے آخر میں کہا قول الزور و شہادت الزور. قول الزور جھوٹ بولنا و شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اور جذبات سے اٹھ کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو میں سمجھا دوں, اور بار بار اس کو دہرا رہے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ادب کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں تھے, لیکن دل میں سوچ رہے ہیں کہ لیت ہو سکت, کاش یہ خاموش ہو جائے, ہمیں پتہ چل گیا, ہم سمجھ گئے, ہم ان کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہے, ہمیں کس طرح بتائیں کہ ہم یہ بات سمجھ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ایسے تھے کہ غصہ اور یہ بھی سمجھنا کہ یہ کسی طریقے سے میں ان کو سمجھا دوں یہ بات کہ قول الزور و شہادت الزور, قول الزور و شہادت الزور اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں کے بھی بڑے کبیرہ گناہ میں اعلیٰ درجے میں آتا ہے کہ جھوٹ بولتے نا, جھوٹی گواہی دیتے نا. یہ عام ہے ہمارے یہاں, کسی کی رسید کچھ اور بنا دینا, رسید مال کا نہ کچھ اور لکھ دینا, اس کے اوپر امپورٹ کے اوپر بڑے مسئلے, کچھ منگایا کچھ دکھا دیا, کچھ حکومت کو کچھ دکھا دیا, مال کچھ ہے اس کی قیمت کچھ بتا دی, یہ سارا شہادت الزور میں آتا ہے, جھوٹی گواہی میں آتا ہے. اس میں لکھتے ہیں اوور انوائسنگ کرنا, انڈر انوائسنگ کرنا, یہ سب شہادت الزور ہے. یہ جب تک لکھا رہے گا جب تک گناہ چلتا رہے گا اور قیامت میں عذاب ہوتا رہے گا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک محدث 1 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کو لینے کے لیے گئے کہ فلاں کے پاس ایک حدیث ہے, میں اس سے وہ حدیث لے کر آؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے. 1 مہینے کی مسافت, پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, پیدل سفر ہوتا تھا, سفر کر کے گئے. جب وہاں پہنچے تو اتفاقیہ طور پہ وہ جو محدث جو حدیث بیان کرنے والے تھے وہ ایک جانور کو ایسے کر کے بلا رہے تھے, ایک بکری کے بچے کو ایسے کر کے بلا رہے تھے. انہوں نے دیکھا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور بکری کے بچے کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہیں سے گھوڑے سے اپنے سواری سے اترے نہیں, واپس ویسے ہی آ گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ حدیث تو سن لیتے. کہا کہ میں ایسے آدمی سے حدیث نہیں سن سکتا جو جانور کو دھوکہ دے, جانور کو بھی جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے بلائے, اس سے بھی حدیث نہیں سن سکتا. اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچے کو بھی ایسے کر کے کہنا کہ آؤ میں کچھ دوں گا اور کچھ نہیں دینا, یہ جھوٹ ہے اور اس پہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. مذاق کے طور پہ جھوٹ عجیب بات ہو گئی, ہنسانے کے لیے جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل لامرئ, اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جائے, یحدث بالحدیث, جو بات کرے, لیضحک بہ القوم, تاکہ لوگ ہنسیں, فیکذب, اور جھوٹ بولے. پھر فرمایا ویل لہ ویل لہ ویل لہ, 3 مرتبہ, پہلے 1 مرتبہ پھر 3 مرتبہ کہا ہلاکت ہو جائے اس کے لیے, ہلاکت ہو جائے اس کے لیے, ہلاکت ہو جائے اس کے لیے. تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا زعیم, میں اس ذمہ دار ہوں, ببیت, میں محل کا ذمہ دار ہوں, فی وسط الجنہ, جنت کے بالکل بیچوں بیچ, لمن ترک الکذب, جو جھوٹ چھوڑ دے, وان کان مازحا, اگرچہ وہ مزاح میں کیوں نہ ہو. آپ نے فون کیا کسی کو میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں, آپ کو پتہ ہے میں 5 منٹ میں نہیں پہنچتا, جھوٹ ہے یہ وعدہ خلافی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعون, امام بخاری نے 4 جگہ یہ روایت نقل کی ہے, اربعون من کن فی, 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں, کان منافقا خالصا, وہ بالکل خالص منافق ہے. ومن کن فیہ خصلۃ منها, جس میں سے ان 4 میں سے کسی ایک یا کچھ خصلتیں ہوں, فی خصلۃ من النفاق, اس میں یہ نفاق کی خصلت ہے, منافقت کی خصلت ہے, حتی یدع, جب تک یہ چھوڑ نہ دے. 3 مشہور ہیں کیا, اذا وعد اخلفا, جب کوئی وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کر دے, کوئی وقت دے ملنے کا وہ نہ پہنچ سکے, کسی سے کوئی معاملہ کرے کہ میں یہ کروں گا اور نہ کرے, وہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے توڑ دے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, امانت دار ہو اس کی خیانت کر دے, چاہے وہ ملازمت پہ کیوں نہ ہو. آپ کو وقت آپ کی امانت ہے, آپ ملازمت میں, یہ امانت ہے وقت آپ کے لیے, آپ کے ملازمت کی چیزیں آپ کے لیے امانت ہے, اس کو اس گھر کے لیے ذاتی استعمال کرنا جائز نہیں ہے, یہ ہمارے عام ہیں. اور وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, اور جب بات کرے جھوٹ بولے. اور 4 نمبر پہ وَإِذَا فَسَقَ وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ, جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. یہ 4 چیزیں جس میں ہیں وہ منافق خالص ہے, اللہ کے نبی کا قول ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. اور اگر کسی میں ایک بات ہے تو روایت کے مطابق اس میں منافقت کی خصلت ہے, جب تک اس کو چھوڑ نہ دے, جب تک یہ خصلت ہے سمجھے منافقوں کے قریب ہے وہ. اور ہمارے پورے معاشرے میں یہ چیز ہے, شاید ہی اللہ ماشاءاللہ 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا ہو, نہیں تو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک سے جنا پاک نہیں ہے, اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں.
اس کو ہنر سمجھتے ہیں, اس کو اچھائی سمجھتے ہیں, بڑائی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا میں نے ایسا کسٹمر کو گھیرا, میں نے یوں کر دیا. ارے تم نے یوں تو کر دیا, قیامت میں جب وہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا, اس وقت کون حساب دے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک لفظ بھی زبان سے نکلا اس کے اوپر اللہ نے پہرے دار مقرر کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے ایک لفظ بھی زبان سے نکلا, قیامت میں اس کا سوال ہوگا ایسا کہا تھا تو نے, بتا کیوں کہا تھا, سچ کہا تھا جھوٹ کہا تھا. پھر کیا ہوگا؟ نہ کوئی آدمی بول سکے گا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے تو میرا مطلب یہ تھا کہنے کا. یہاں تو کہتے تھے میرا مطلب یہ تھوڑی تھا, میرا مطلب تو یہ تھا. وہاں مطلب نہیں پوچھے گا اللہ, اللہ پوچھے گا کہا تھا, سچ کہا تھا, کیوں کہا تھا, جھوٹ کہا تھا, کیوں کہا تھا, سچ کہا تھا, بچ جائے گا. اللہ کو مطلب سارے پتہ ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو صحیح رخ پہ لے. یہ جو جھوٹ ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے, ہر جگہ جھوٹ, بچوں سے, بیوی سے, گھر والوں سے, کاروبار سے, اپنے ملازمین, اپنے باسوں سے, اور اسی طرح اپنا جو عہدے پر فائز ہے وہ اپنے ماتحتوں سے, ہر آدمی ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس لعنت سے ہم سب کی نجات عطا فرمائے, ہم سب کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.